أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيه القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا أذم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم صدق الله العظيم. اور جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا ہے. جان لو یعنی یہ فعلم علم کیا ہے، یہ جانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس سب سے بڑا علم ہے. سمجھا؟ آگے مجھے لکھا ہے. اور پھر اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرتے رہو، گناہ کی معافی اللہ سے، اور ایمان والوں کی مردوں عورتوں کی بھی مغفرت کرتے رہو. اللہ تمہاری ساری حرکتوں کو، تمہاری بازگشت کو، تمہارے عارضی اور مستقل قیام گاہ کو جانتا ہے. متقلب کے معنی پلٹنا پلٹنا، مسوا کے معنی جا کر ایک جگہ رک جانا. تمہارے تمام حرکتوں کو، تمہارے سکون کو سب جاننے والا اللہ تعالیٰ. اور یہ ایمان والے جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی، یعنی جہاد کے بارے میں. جب ایک صورت نازل کی گئی جو بالکل محکم پختہ تھی، منسوخ ہے نا ابراغ ہونے کا، ابراغ ہے نا بالکل وہ صورت جو ہے مستقل صورت رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. محکم کے معنی تبدیلی نہیں، پختہ، جس میں قتال کا ذکر کیا گیا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں گویا جو ہے کوئی بیہوشی، موت کی بیہوشی میں پڑا ہوا دیکھ رہا ہے. منافقین کی خرابی ان کے لیے. ارے ان کا تو یہ تھا کہ حکم کو ماننا تھا اور جو ہے اطاعت کی بات کرنا تھا. پھر جب تاکید، حکم کی تاکید ہو جائے تو پھر جو ہے یہ جو لوگ اللہ رسول کے وعدے میں سچے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. تو یہ سورہ محمد لوگ گزشتہ جماعت تھے گزشتہ ہفتہ تھے برر، اس کا پورا ٹاپک ہی جہاد کے بارے میں، جہاد القتال کے بارے میں. نام اس کا دو نام ہیں، سورہ محمد بھی ہے، سورہ قتال بھی اسی کا نام. ایک سورت کے کئی نام بھی ہیں، ایک سورت کے نام کئی کے نام ہیں. سورہ فاتحہ کے تو 8-10 نام ہیں، فاتحہ، وافیہ، کافیہ، کیا ہے، شافیہ، اس بے شمار نام ہیں. اس کے بھی جو ہے ایک نام جو ہے محمد ہے، دوسرا نام سورہ قتال ہے. تو سورت کا ٹاپک ہی پورا قتال ہے. مفسر نے بھی لکھا ہے کہ اس میں قتال اور جہاد کے احکام بیان کیے گئے ہیں. تو اب یہاں جو ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، شہید ہونے کا. اور جو کافر کے انجام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فعلم، جب آپ اللہ تعالیٰ کے مطیع فرمانبردار بندوں سے دونوں کا حال سن چکے، اب ان کا جہنم میں جا کے ان کے ایسا پانی رہے گا کہ جو ہے کھولتا ہوا پانی کی ان کے آتے قطع کر دے گا، ایسا پانی ہوگا. ان کے لیے تو جو ہے پانی، خوشگوار پانی کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، سب ان کے لیے ہے. ہر قسم کے پھل ہیں. اب جو ہے اب دونوں کا حال سن چکے، تو اب آپ کا کامل طریقہ، آپ یقین رکھیے کہ بجز اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس میں دین کے تمام اصول آ گئے. فعالم ہے نا، خوب جان لو. جان لو کہ میں نے یہ چیز جاننا کہ میں نے علم رکھنا نہیں. علم اتنا چاہیے، سب سے بنیادی علم ہے کہ اللہ کے کوئی معبود نہیں. تو ایک تو علم ہو گیا، اس کا عمل بھی اس کا، کیونکہ علم سے مراد کامل اور اکمل علم ہے. علم کامل کے لیے لازم ہے کہ اس پر عمل کرو. علم کامل کے لیے لازم ہے کہ تمام احکام الہی پر پورا عمل ہو. حاصل ہے کہ تمام احکام الہی شریعہ پر عمل کرنا ہے. اگر کوئی خطا سرد ہو جائے تو اللہ کے رسول تو معصوم، یہاں پر اپنے گناہ کی معافی طلب کرو. گناہ نہیں ہوتا تھا تو آپ سے اللہ تعالیٰ آپ ایک نمونہ بننا تھا لوگوں کے لیے، یعنی استغفار کرنے. سب کر کے بھی استغفار کر رہی ہیں. دیکھو
تو ضم کے معنی گناہ کے لیے، بعض لوگ ضم کے معنی آپ کا بوجھ بھی لیا گیا، یعنی اتنا بڑا بوجھ اللہ تعالیٰ دین کو پہنچانے کے تھوڑا تھا اللہ کے رسول کسی جان کو مصیبت میں ڈال کے، ہاں کیسے جو ہے تکلیف اٹھا کہ دین کی بات پہنچائے اللہ کے رسول نے۔ اگر کبھی کوئی خطا جو آپ کی عصمت کے درجے گناہ نہیں ہے، بلکہ صرف جو ہے یا دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایک جو ہے اس سے بہتر ہوتی ہے، لیکن ہم کو کیا معلوم بہتر ہے کیا نہیں معلوم ہوتا، ان کو بہتر کوئی اختیار کرتے ہیں، اسے اچھا سمجھ کے اختیار کرتے ہیں، اس سے بہتر دوسری چیز ہو سکتی ہے، تو وہ کرنے پر جو ہے اللہ تعالیٰ بولیں گے تم نے بہتر سے بہتر چیز چھوڑ دیا تم نے، اس لیے استغفار کرو۔ مگر آپ کی شان عرفہ کے اعتبار سے صورتاً خطا ہے، اس لیے آپ اپنی اس ظاہری خطا پر معافی مانگتے رہیے، اور سب مسلمان مردوں عورتوں کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتے رہیے اللہ کے فرمان۔ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تمہارے چلنے پھرنے، تمہارے رہنے، سب اعمال و احوال کی خبر رکھنے والا اللہ تعالیٰ معلوم ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت کیوں نازل نہیں ہوئی، تب یہاں جو لوگ ایمان لانے والے ہیں لائے ہیں وہ تو ہمیشہ اس بات کے طلبگار رہے کہ کلام الہی نازل ہو اور ان کا ایمان تازہ ہو اور نئے احکام آئیں، اور یہ طلب کر رہے تھے کہ جو ہے جہاد کا حکم نہیں تھا وہاں مکہ میں تک، اپنے ہاتھوں کو روکو حکم تھا، مت کرو، بس صبر کرو، کیونکہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے نگرے ان کے اندر کافر ہوں، کیا کر سکتے مسلمان، بدلہ بھی لے سکتے نہیں، اتنی حالت خراب تھی مسلمان۔ اب یہاں آنے کے بعد کیا حکم دیا گیا، کوئی صورت نازل کیوں نہیں ہوئی، تو جب کوئی صاف صورت نازل ہوتی ہے اس میں جہاد کا قتال کا صاف ذکر ہوتا ہے، تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسا کہ موت طاری ہو رہی تھی ان کے اوپر، کیا ایسا حکم آیا نا تو زندگی تو ایک دن جانے والی ہے، موت معلوم ہے، وہ آپ کی طرف اس طرح دھیان دیں گے کہ موت ان پر طاری ہو رہی ہے، موت کی بیہوشی آ گئی ہے، اس طرح خوف اور بزدلی ہے کہ اب اپنے دعوے ایمان کو نبھانے کے لیے مشکل ہے، خدا کے ہم سے جی چرانے لگتے ہیں، دراصل عنقریب کی کمبختی آنے والی ہے، وہ دنیا میں ہو کسی وبال میں گرفتار ہو، ورنہ موت کی بات تو ضرور ہے۔ وہ فرصت میں باتیں بہت اطاعت خوشامد کی بنایا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے ان کی اطاعت اور بات چیت معلوم ہو گئی ہے، ہاں اب قتال کا حکم نازل ہو چکا ہے، اس وقت ان کی حالت ایسی ہو گئی، قتال اگر میں قتال کرو گا تو جب سارا کام اور سارا سامان لڑائی کا تیار ہو جاتا ہے، اس وقت بھی یہ لوگ دعوی ایمان میں سچے رہتے، سب صحابہ کرام تیار ہو رہے ہیں، انہوں جو ہے کیوں کیسا بھاگنا، کیسا نکلنا، پار ہونا ہی دیکھتے رہتے، دعوی ایمان کے کرتے جس میں تمام احکام شریعہ آ جاتے ہیں، صدق سے جہاد کرتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ اس آیت میں اللہ کے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو جانتے تھے اللہ کے رسول، لیکن پھر بھی آپ کو تاکید سے بتایا جا رہا ہے، آپ کو جب بتایا جاتا ہے ہمیں کتنے محتاج ہوں گے، ظاہر ہے کہ علم تو ہر ایمان والے کو بھی حاصل ہے، پھر سید الانبیاء کو کیوں حاصل نہیں ہوتا، پھر اس علم کے حاصل کرنے کا حکم دینا تو مطلب کیا ہوا، جان لو اللہ سے کوئی معبود نہیں کا، تو کیا مطلب، تم جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو، کسی سے امید مت رکھو، کسی سے کا خوف مت کرو، کسی پر جو ہے بھروسہ مت کرو، امید اللہ سے رکھو، بھروسہ اللہ پر رکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے محبت کرو، سب کرنا اللہ سے کرو، یہ مطلب اس کا ہے، عمل بھی وہ تقاضے پر کرو۔ تو اس کا حکم دینا، اس پر ثابت قدم رہنے کا کیا حکم ہے، یا اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے۔ تو قرطبی بہت بڑی مفسر ہیں، علامہ قرطبی، انہوں نے سفیان بن عیینہ سے لکھا، کسی نے علم کی فضیلت کا سوال کیا، علم کی فضیلت کیا ہے، تو بولے کہ علم کی فضیلت کیا، اللہ تعالیٰ فعلم، جانو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا جاننا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا نہیں جانا تو بہت بڑا علم ہے، سب سے بڑا علم ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کتنے معبود بنا بیٹھے تو اس سے بڑا جاہل کیا ہو سکتا ہے، خوب جان لو کہ مانے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس میں علم کے بعد عمل کو حکم دیا گیا، اس سے وَعَلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خوب جان لو دنیا کی زندگی کیا ہے، کھیل تماشے کی طرح، وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، خوب جان لو کہ تمہاری مال اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ ہے، اسے تمہیں سب پوری طرح بھروسہ کر بیٹھے کیسا کیا ہے، آج ہے کل نہیں ہے، تمہارا کیا کام آنے والا نہیں کل، ان سب مقامات پھر اول علم، پھر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
یہاں اگرچہ آیت میں اگر اللہ کے یہ علم اللہ کے رسول کو پہلے سے حاصل تھا، مگر مقصد اس کے توقع میں عمل کرو کر تھا. اس کے بعد حکم دیا کہ تم جو ہے اللہ سے استغفار کرو. تو اللہ کے رسول تو معصوم عن الخطا ہیں، یاد رکھو. ان کو حکم دیا تھا ہم کتنے محتاج ہوتے ہیں، تمام بندے تمام امت کتنی محتاج ہو سکتی ہے. تو عصمت کہتے ہیں، عصمت کے معنی گناہوں سے پاک ہونا. عصمت کے معنی جو ہے گناہوں سے پاک ہونا. لوگ نام بھی رکھتے ہیں عصمت عصمت کر کے، تو مردوں کا بھی رکھتے ہیں عورتوں کا بھی رکھتے ہیں. عصمت کے معنی گناہوں سے پاک ہونا، یہ جو ہے مصدر ہے عصمت. عصمت نبوت کے خلاف کرنے کا اگرچہ احتمال نہیں تھا، آپ کوئی گناہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول کو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ اختیار دے دیتے، چھوڑ دے دیتے. تو اس میں اختیار اللہ کے خود اپنے سے کرتے تھے، اپنے خیال سے، بولو اپنی فکر سے کرتے تھے. تو ایک بہتر چیز تھی، اس سے ذرا کم درجے کی چیز رہتی، تو اس کے لیے کہا گیا ہے ایسا کہ لوگ کہتے. لیکن جو ہے اللہ کے رسول سے کوئی گناہ، چھوٹا گناہ کبیرہ یا سجرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یاد رکھو. اچھا، یہاں اس کی مثال دی ہوں. تو ایک نابینا صحابی تھے، تو اللہ کے رسول جو ہے وہ سرداروں کو سمجھا رہے تھے. نابینا تو ایمان لاکھ چھوڑے، انہوں کیا ہے، ان کی تو توجہ نہیں کرے تھی. بات ایک مثال اس کی دی انہوں کہ نابینا صحابی ابن ام مکتوم ان کا نام ہے. ابس و تولا، سورت کا نام ہی ابس رکھا. ابس کے معنی تیوری چڑھائی کہتے ہیں، کیا ہے منہ کرتا ہوں ذرا، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. ایک اندھا اس کے پاس ہے. یہاں اتنے لوگ بڑے بڑے سردار ہیں، ان کو میں بول رہا ہوں، انہیں بیچ میں آیا تو اللہ کے رسول مجھے ذرا اللہ کے رسول مچا رہے اس کے اللہ کے منہ پھیر لے ادھر. تو اللہ نے اللہ کے رسول کو بولے. تو جو ہے یہاں بھی وہ کام کر رہے تھے نا، ابھی نا آلریڈی ایمان والا ہے، اسی کیا ضرورت ہے کہ ادھر کرے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں بولا کہ یہ تم سے جو ہے ایک بیٹر کام نہیں ہوا، گڈ تو ہوا. تمہیں اسے بیٹر سمجھ رہے تھے، وہ بیٹر نہیں، یہ بیٹر ہے. یہ بولنے کا مطلب اس سے استغفار کرو. تو جب بھی وہ آتے اللہ کی چادر بچھا دیتے ان کے لیے، او اللہ نے تمہارے بارے میں مجھے ایسی ضرورت حاصل کیا ہو، ادھر آؤ. پھر جب جاتے تو ان کو امام بنا کے آتے تھے. معلوم جب آپ اللہ کے جا رہے تھے تو جو ہے جنگ تبوک جا رہے تھے، ان کو امام بنائے. اور کیا بولتے ہیں، بہت بڑے صحابی تھے ویسا کیسا. ان کا نام قرآن میں، ان کا ذکر قرآن میں آنا تو معمولی بات تھی. تو نابینا بھی امام بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ سب جو ہے یہ کر سکتا ہو، یعنی پاکی کا وہ لے سکتا ہو. ویسے ان کے صبح اللہ بنا کے تھے جنگ تبوک کو جاتے وقت جو ہے. اور پھر حضرت علی کو اپنے گھر کے اندر سارے اپنے خاندان والوں کو دیکھنے کے لیے بنا کر گئے. سمجھے آپ، خلیفہ بنا کے تو خلیفہ بنا کر لو. گھر والوں کو کون دیکھنا، گھر کا آدمی دیکھنا کہ نہیں. اتنے 9 ازواج مطہرات، آپ کی 11 میں 1-2 کا انتقال ہو گیا تھا. 9 ازواج مطہرات ہیں، بیٹیاں ہیں، فلاں ہیں، سب ہیں، سب کون ایک آدمی گھر والا دیکھنا. تو وہ منافقین شروع کرے اب جہاد میں. دیکھو ان کو کمزور سمجھ چھوڑ گئے ان کو، اور کیا ہے. تو حضرت علی تو مرد میدان تھے، معلوم نہیں، فوراً گھوڑا لے دن 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 ہے، تم کیوں آ گئے؟ نہیں وہاں ایسا باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرنے سے کیا، میں بنا کے جاؤ جاؤ. پھر جو اس اللہ کیا بولتے ہیں، تمہاری اور میری مثال اس طرح ہے جیسا کہ موسیٰ اور ہارون کی طرح ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلایا تھا کوہ طور کے اوپر، تو انہوں بولے تم یہاں قوم کی دیکھ بھال کرو، میں جاتا ہوں. بولے ایسی ہے. تو اب نہیں اللہ کے بعد انہوں خلیفہ بنا. کیسا ثابت ہو رہا ہے بتا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام خلیفہ بنے؟ نہیں بنے، پہلے سے انتقال کر گیا. عمر میں بڑے تھے انہوں، ہارون علیہ السلام. تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام بنے، ان کا انتقال پہلے ہو گیا. کہاں خلیفہ بنے انہوں؟ تو الٹے سیدھے ماتے کاڑ پہ شیعہ لوگ ہیں، ان کو اللہ کے بعد دلی بننا تھا. پھر بنائی کہ نہیں، بول جانا تھا نہیں مرتے وقت. میرے بعد دلی کو بنا تو بولے کیا، ایک جملہ بولنے میں کیا تھا، بولو نہیں بولے. بولے کہ ولا یاب اللہ الا ابا بکر، مجھے یقین ہے کہ اللہ ابو بکر، اللہ اور ایمان والے سے ابو بکر کسی خلافت قبول نہیں کریں گے. یہ بولے اللہ کے رسول، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ سوائے ابو بکر کی کسی خلافت نہ اللہ قبول کرے گا اور نہ ایمان والے قبول کریں گے. یہ بولے صحیح حدیثیں سب نکال کر کیا نہیں، یہ سب جھوٹے حدیثیں ہیں، وہ ہیں، انہوں غاصب ہیں، انہوں ظالم. خیر، تو یہاں جو ہے تو اللہ کے رسول کا یہ عمل جو ہے اللہ کو نہیں ہوا، جس کی تفصیل سورہ عبس میں آئے گی انشاءاللہ تعالی.
فائدہ حضرت ابو صدیق رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت ہے، ابو صدیق حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی لا الہ الا اللہ استغفار کثرت سے پڑھا کرو. اس لیے ہمارا جو نظام ہے، جو لوگ آتے ہیں وہاں پر جو ہے استغفار کے الگ الگ کلمے، استغفر اللہ، رب اغفر ورحم، اور جو ہے اغفر لی ذنبی کلی، ایسے بہت سارے جس میں الفاظ آئیں. تو ہم نے ایک چوز کیا، اس کے رب اغفر ورحم، اللہ تجھ معاف کر دے. استغفر اللہ کہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، آئی آسک یور ایکسکیوز قبل، تو مجھے معاف کر دے، میں گناہ گاری چھوں. یہ مور افیکٹو دین دیٹ ون. تو رب اغفر، اور صرف معاف ہی نہ کر، مجھ پر رحم بھی کر. دونوں باتیں ہیں. رب اغفر ورحم وہ قرآن کی آیت بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو دیتا ہے کہ وقر، تم یہ کہو کیا کرو. سورہ مومنین میں فرمایا گیا، مومنون کے اندر، قر رب اغفر ورحم، آپ کہو کہ اللہ تو معاف کر اور رحم کر. تو اس لیے زیادہ افیکٹو ہم کو ہر تھانی کا ایک بڑا واضح ہے، اس کے اندر انہوں نے کریں گے کہ بہت زیادہ مناسب ہے. تو رب اغفر ورحم. پھر اس کے بعد درود شریف جو ساری دعائیں قبولیت کا وسیلہ ہے، اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے بعد لا الہ الا اللہ، یہ دونوں کثرت رکھو کر بولے. تو ابلیس کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کر دیا، تو انہوں نے مجھے کلمہ لا الہ کہہ کر ہلاک کر دیا، اور استغفار کر کے ہلاک کر دیا. استغفار کرتے اللہ سب گناہ معاف کرے، چلو کلین ہو گیا. لا الہ کہتے ایمان تازہ ہو گیا. اور اس میں تو کیا کرنا ہے ان کو، کیوں گمراہ کرنا. اب دیکھو لکھے اس نے دیکھا کہ ان کو ایسی حالت میں لگانا جس کو نیکی سمجھنا جو بدعت. ہاں چھوڑنا چاہیے انہوں گناہ کر کے چھوڑے، تو گناہ کرے تو استغفار کرتا ہے. یہاں استغفار کیا کرتا ہے، بدعت میں پھنسا رہتا ہے، بدعت کو نیک کام سمجھتا ہے. تو دیکھو نماز کے بعد دعا، جہری دعا، یہ بدعت ہے. چھوڑتا کیا میں نے امام، نہیں چھوڑتا میں نے، نیک کام سمجھتا ہے اسے. تو شیطان جیسے بدعت میں لاکھ چھوڑ دیتا. یہ ایک مثال بول رہا ہوں میں. شب برات جانا چھوڑتا ہے، شب برات جاگنا چھوڑتا ہے، بڑی رات میں جاگنا. ارے بالکل کہاں کرنا ہے، کچھ بھی کرنے کا نہیں ہے، بس اپنے طور پر کر لینا ہے. ہزاروں بدعتیں پھیلی ہوئی، معلوم ہے نہیں کہاں مسجدوں کے اندر. باہر کی بدعت چھوڑو، باہر کی بدعت بہت ہے. تو شیطان بدعتوں میں لگا دیا ان لوگوں کو، معلوم ہے، جن کو نیکی سمجھ کرتے. جیسے عام بدعات ہیں، یہی حال ہے، ان کی توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی بدعت کرتے ہوئے. تو یہ آخری آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خوب جانتا ہے تمہارے سارے حال کو. تو یہ دوسرا رکوع ہوا. تیسری رکوع کی پہلی آیت کے اندر وہی بات آئی ہے کہ جو ہے اس صورت میں جو ہے جہاد کا حکم، قتال حکم دیا گیا. تو منافقین تھے کہ جو ہے ان پر ایسا تھا کہ کیا کرنا، تم بیہوشی تھے حکم سنتے ہی. جہاد میں تو گئے نہیں، لیکن حکم تو جہاد جو ہے فیصلہ کر دے گا یہ ایمان والا ہے یا منافق. جہاد کا حکم جو ہے پوری طرح فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.